رہنما یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا, ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے, جو کرتے تھے وہی کرتے تھے, تو وہ مطلب ایک طریقے سے فیصلوں میں شامل ہی رہتے تھے. کیا کس کام میں وہ نہیں کرتے تھے وہ کرتے تھے؟ کوئی مثال دیں نا. یہ تو بازاری جملہ ہے, سڑک پہ کھڑے کسی نے کہہ دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے. کون سا کام ایسا ہے جو وہ کرتے تھے اور یہ کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے؟ یہ بتائیں نا, کوئی ایک مثال دیں کہ کون سا کام ہے جو آپ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, یا کون سا کام ہے جو وہ کرتے تھے اور آپ میں اتنا تپڑ تھا کہ آپ اس کو منع کر دیتے کہ میں نہیں کروں گا. وہ جان چھڑانے کے لیے مطلب نہیں, جس کو منع کرنا ہوتا پارٹی سے باہر ہوتا تھا نا. وہ قائد تو قائد تھا نا یار, ڈسپلن کا ایک سسٹم تھا ان کا. تو یہ کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے, اور یہ تو بیکار بات ہے. یہ جو میں آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں نا دو جنریشنز کا, یہ ڈفرینس اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2017 2015 کے بعد والی جنریشن ہے جو کہ ایم کیو میں ایکٹیو ہوئی ہوگی زمانے میں, وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ 30 32 35 سال کی ہوگی, جو 20 25 سال میں ایکٹیو ہوا ہوگا وہ آج 35 سال کا ہوگا. ہاں صحیح ہے. تو اس نے تو ایم کیو ایم کا انداز دیکھا ہی نہیں نا کام کا. اس کو فلسفے کا نہیں پتا ہوگا, کام کا نہیں پتا ہوگا, انداز کا نہیں پتا ہوگا, کوآرڈینیشن لنڈن پاکستان نہیں پتا ہوگی, الطاف صاحب کے رول کا نہیں پتا ہوگا. پھر الطاف صاحب کی جو ایڈوائزری کمیٹی تھی وہ صرف ایم کیو ایم تھوڑی تھی کوئی. اچھا, ٹیکنوکریٹ سے ایک کمیٹی تھی, گریجویٹ فورم ہوا کرتا تھا, 1000 چیزیں ہوتی ہیں جس سے الطاف صاحب جو ہے فیڈ بیک لیتے تھے, پھر وہ صحافیوں سے بات کرتے تھے. تو وہ ورکنگ جو ہے انداز اس کا تو 2% تھی. آج کی ایم کیو ایم کر ہی نہیں سکتی ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو جب وہ کر ہی نہیں سکتی ہے تو بیچارے جو آج ایم کیو ایم میں ایم پی ایم این ایز ہیں, جو اس وقت کے نہیں, ظاہر خالد بھائی تو اس وقت کے ہی ہے نا, قیام خانی اسی وقت, ان کا ذکر نہیں کر رہا میں. یہ تو سب وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. یہ جو نیکسٹ جنریشن لاٹ ہے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا بیچاروں کو, سنا ہوگا انہوں نے. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ایک دور تھا رحمان ملک صاحب, اس دور میں ایم کیو ایم بہت جلدی ناراض ہو جاتی تھی تو وہ منا بھی لیتے تھے. تو نسرین جلیل صاحبہ میرے پاس تشریف لائیں تھی, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا بھائی ان کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی مرحوم رحمان ملک صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی وہ بیگ لے آتے ہوں گے نوٹوں کے الطاف صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نسیم باجی نے کہا کہ وہ نوٹ لے آتے تھے. ہو سکتا ہے نوٹوں کے بیگ لے آتے ہوں گے, پتہ نہیں. رحمان ملک صاحب ایسا کیا جادو کی چھڑی چلاتے تھے؟ آئی ڈونٹ نو. جس چیز کے پر میں صرف تبصرہ کروں مناسب نہیں. میں نے آنکھوں دیکھا ہو تو بتایا تھا آپ کو. یقیناً بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی بڑی سخت ٹسل رہی ہے, سخت بیانات, اور بالکل سخت بیانات ہو گئے, انتہا کو چلے گئے. اس کے بعد رحمان ملک صاحب ہی جاتے تھے. وہ چونکہ انٹرمیڈیٹ تھے, انٹرلاکوٹر تھے, اور ایم کیو کی طرف سے انور صاحب ہوا کرتے تھے. تو ان دونوں کے درمیان ایسے مواقع پہ رابطے رہتے تھے, کیونکہ الطاف صاحب کا یہ ہمیشہ ہر سیاسی جماعت کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ کولیشن میں الائنس میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ضرور نامنیٹ کر لیتے ہیں جو نان کنٹروورشل ہوں دونوں طرف سے, اور ان کا درمیان رابطے میں یہ رہتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ایسی پوزیشن آ جائے تو میڈیٹر یا انٹرلاکوٹر کا کام کرے. تو ایم کیو کی طرف سے انور صاحب کرتے تھے, یہاں سے رحمان ملک صاحب کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر کئی سالوں سے کراچی کے حوالے سے ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے حوالے سے اہمیت نہیں دی جاتی. صحیح بات ہے. یہ تاثر آج کے دن تک ہے, اپوزیشن جماعتیں بھی بات کرتی ہیں, ٹھیک درست بات ہے. یہ تاثر ختم کیسے ہوگا؟ ہم سولوشن پہ بات کرتے ہیں. بھائی تاثر ختم ہوگا جب یہ نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں گی نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نوکریاں نہیں مل رہی؟ تاثر ہے تو نہیں مل رہی تبھی ہے نا. کراچی والوں کو, کراچی کے نوجوانوں کو اس کا نہیں ملتا, یہ تاثر بالکل ٹھیک ہے. تو سرکاری نوکریوں میں آبادی کے حساب سے, تعلیمی قابلیت کے حساب سے بالکل ملنا چاہیے. تو یہ فیصلہ کس سطح پر ہوگا؟ یہ تو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے طے کرنا. پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ سرکار کا کام سرکاری طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس سرکار میں کوئی مخصوص جماعت آ کے بیٹھ جائے تو وہ سرکاری کام کے اندر ہی وہ ایسے ریگولیشنز اور رولز اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ لیگل ہوتے ہیں, قانونی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قانونی طریقے کا سارا یہ قانونی طریقے سے سارا کام ہوتا ہے. اب ایک دور ایم کیو ایم کا بھی رہے, ایک دور کیا بہت سارے دور رہے. سمجھیں آپ 2002 سے لے کر کے 2013 تک تو ایم کیو ایم پروونشل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے. تو آپ کا خیال ہے ایم کیو ایم نے جابز نہیں دی اپنے لوگوں کو؟ بالکل دی ہے نا. کتنی دی ہوں گی؟ ہزاروں کی تعداد میں دی, چونکہ گورنمنٹ میں تھے. تو آپ نے کام کیا, آپ کا صوبائی حکومت میں ہونا ضروری ہوتا ہے.
پھر باوجود ایم کیو ایم نے 2013 کے بعد بھی ایم کیو ایم حکومت میں گئی, صوبائی حکومت میں گئی, 1-1.5 سال رہی. صحیح ہے. پھر آپ سب سے باہر آ گئے. تو جب آپ اس جگہ بیٹھے ہوں جہاں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پالیسی یہاں جو بن رہی ہے, یہاں میرا انفلوئنس جو ہے وہ میرے ووٹرز کے, میرے کانسٹیٹوئنسی سے کام آئے گا, تو ایک طریقہ تو سیاسی یہ ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں, اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی رکھیں, حکومت میں ہوں تو اس وقت بھی رکھیں, اور اس سے آپ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. بہرحال جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ غیر سرکاری نہیں ہوتی, لیگل نہیں ہوتی, ان کو کانسٹیٹیوشن ان کو قانون کے تحت ہوتی ہے. ظاہر ہے قانون کا سارے لے کے ہی کریں گے نا. پھر جب ہم ایک بات کرتے ہیں نا, اب جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کراچی کے لڑکوں کو نوکری نہیں ملتی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کراچی کے مہاجروں کی بات کر رہے ہیں یا کراچی رہنے والے سندھیوں, پٹھانوں, پختونوں, مہاجروں, پنجابیوں, سب کو شامل کر کے بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب بھی ہم میرے خیال سے نہیں سنتے ہیں جو جو یہ پرسیپشن بنا ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں بھی بناتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جب نوکری کی درخواست آتی ہے, اشتہار آتا ہے, اردو اسپیکنگ تو کہیں نہیں لکھا ہوتا. ڈومیسائل کا لفظ لکھا ہوتا ہے ایسے. کراچی کا ڈومیسائل. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں بسنے والے اس پرابلم کا شکار کراچی ڈومیسائل والا پختون بھی ہوگا, ہو سکتا ہے, سندھی بھی ہوگا, ہوتا ہے, پنجابی بھی ہوگا, سرائکی بھی ہوگا, کشمیری بھی ہوگا. بالکل ایسے ہی. جو کراچی میں رہتا ہے اس کو یہ شکایت ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی شکایت نہیں ہے نا, صرف آپ سے مراد مطلب کسی صرف مہاجروں کی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کولیشن بنایا, کیا موومنٹ بنایا آپ نے باقیوں کو لے کے؟ آپ کراچی کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم ایک ڈفرینٹ لیول پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, فور اینڈ اگینسٹ والی ڈیبیٹ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سولوشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ایسے ہی جذباتی تو اس میں سے آپ میری زبان کا ایک کلپ نکالیں گے, وہ چلائیں نہیں, جو کرتے ہیں ہاں, اور جو یہ کیا نہیں, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. نہیں, یہ بات آپ کی بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا یہ کوشش کی کہ آپ کراچی کے تمام نوجوانوں کی بات کریں. آپ اب بھی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اردو اسپیکنگ کی بات کر رہے ہیں. جی, ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے نا, تاثر یہی آتا ہے نا. اسمبلی کے فلور پر بھی یہی بات ہوتی ہے. آپ نے جو سوال کیا, مجھے 100% یقین ہے آپ کے ذہن میں تاثر یہی تھا کہ یار اردو اسپیکنگ یہی ہے نا. ایسے ہی تو اس تاثر کو بھی ظاہر کریں نا. اب میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کیوں. سندھ میں رہتے ہیں, کراچی سندھ کا حصہ ہے نا, پنجاب کا تو نہیں ہو گیا, وفاق کا بھی نہیں ہے. تو سندھ کا شہر ایک تسلیم کریں اس کو. پھر اردو اسپیکنگ صرف کراچی میں نہیں رہتے نا, حیدرآباد میں بہترین اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں, وہاں سے شکایت نہیں آتی. میر پخاس کا مہاجر ہے, نواب شاہ کا مہاجر ہے, یا سکر کا مہاجر ہے, وہ اپنے اپنے علاقے میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے. بھلا کیوں؟ حیدرآباد کا جو مہاجر ہے, آپ کا تعلق ہوگا نا انجینئر سے, ابھی کبھی گئے ہوں گے آپ. جی جی. میر پخاس کی, اب انیس ایڈوکیٹ صاحب کی آپ سندھی سنیں, کیا سندھی ایسے سندھی بولتے ہوں گے جو انیس ایڈوکیٹ بولتے ہیں؟ اچھا. انیس قائم خانی صاحب, شبیر قائمی, محمد حسین, بالکل ایسے ہی. یہ سب سندھی بولتے ہیں فرسٹ کلاس. یہ جب سندھی میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, آپ فرق نہیں کر سکتے. ان کے بھائی بہنوں رشتے داروں میں تو سب کی جابس لگی ہیں, ایم کیو ایم نہیں لگائی. دیکھیں میرے بھائی, جو شکایت ہیں, جو جائز ہے, نوکری نہیں مل رہی, کوٹا سسٹم, یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ میں کسی چیز کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ سندھ میں رہتے ہیں, سندھی کیوں نہیں سیکھتا؟ پڑھائی بھی جاتی ہے.